اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں. یہ دیکھو یہ مرد کی نماز ہے. اللہ اکبر. آج کل فیشن کا دور ہے اور اس میں یہ فٹنگ کے کپڑے چلے ہیں, یہ حرام ہے, سخت ناجائز ہیں. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اپنی کلائی کھولے اور غیر مرد اس کو دیکھ لے, اور وضو کرتے وقت وہ اپنے جو ہے غیر مرد اس کو دیکھ لے, وہ اپنی کلائی کھولے, اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی انتظام نہ ہو وضو کا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے, وہ تیمم سے نماز پڑھے. ٹھیک ہے, یہ مرد کی نماز ہے. اللہ اکبر. اور عورت کی نماز تھوڑا دیکھ لو, مجھے دیکھ کے سننا تقریر. یہ مرد کی نماز ہے, ہاتھ بھی اوپر اٹھا رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے. عورت کی نماز اللہ اکبر بس. مرد ہاتھ اٹھائے, عورت نہ اٹھائے. کیوں؟ چونکہ مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ عورت جب نماز پڑھے تب بھی بے پردہ ہو, اس لیے عورت کا طریقہ اور ہے, مرد کا طریقہ اور ہے. واہ واہ کیا پیغام ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ٹھیک ہے, بالکل سچ. ابھی ہمارے اختر رضا ضیائی صاحب اپنی بیوی کو لے کے یہ حرم شریف گئے, اللہ کرے تو لے کے جائیں مثال کے طور پہ. تو جیسے صفا مروہ پہ پہنچے تو وہاں دوڑنے کا انتظام ہے, وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. اب یہ جیسی دوڑنے لگے, ان کی بیبی نے بھی دوڑنا چاہا, انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا, آپ نہیں دوڑو گی. انہوں نے کہا خاتون ابراہیم تو دوڑی تھی, تو خاتون اختر رضا ضیائی کیوں نہیں دوڑیں گی؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے وہ دوڑی تھی, اکیلی تھی, آپ دوڑو گی تو آپ کی بے پردگی ہو جائے گی, لہذا اللہ نے مردوں کا حج الگ کر دیا, عورت کا حج الگ کر دیا. زندہ باد زندہ باد. کیا پیغام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلیٰ حق. سماج میں ایسا قبلہ کا خطاب سنے, حبیب ملت کی جلوہ گری ہو چکی ہے. ماشاءاللہ, جلدی بیٹھ تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں آپ لوگ. اب آپ دیکھ رہے ہیں حضور مجاہد ملت کے نور نظر, منظور نظر, حبیبیوں کے دلوں کی دھڑکن, اڑیسہ کی ایک مایا ناز عظیم الشان, اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلب کی چٹان. حق ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد. حضور حبیب ملت تشریف رکھتے ہیں. زندہ باد. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد ملت کی سادگی کیسی تھی, تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کبھی حبیب ملت کو دیکھ لینا. واہ واہ واہ. اتنی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین اور اتنا عام سا لباس, یہ بات درشاتا ہے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر حضور مجاہد ملت کا حال کیا ہوگا. زندہ باد. حق ہے, حق گوئی. واہ. سید بڑے الحمدللہ سادہ طبیعت کے انسان ہیں حضرت, اور مدینہ شریف سبحان اللہ, بغیر مدینے کے چین کوئی نہیں حضرت کو. ہاں, ایک سال میں 2 بار جاتے ہیں, حج میں الگ جاتے ہیں, پھر رمضان میں الگ جاتے ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف, ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے. اعلیٰ فرماتے ہیں جو ایک بار مدینے جائے دوسری بار نہ جائے وہ جھوٹے بہانے والا ہے. اور حضرت ماشاءاللہ مدینے میں ہوتے ہیں رمضان میں, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہاں, اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور سائے کو دراز فرمائے, صحت عطا کرے. میں جو بات کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ فاطمہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو, حج مرد کا الگ ہے, عورت کا الگ. مرد مرے تو 3 کپڑے ہیں, عورت اگر مری ہے تو 5 کپڑے ہیں. جی ٹھیک ہے, مگر آج کل کی میری بہنیں, میری بیٹیوں, ان پہ رنگ چڑھ گیا یہودیوں نصرانیوں کی عورتوں کا. مسلمان عورتیں معاذ اللہ اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگی ہیں. بازاروں میں میری بہنیں, میری بیٹیاں, شادیوں میں میری بہنیں, میری بیٹیاں بغیر دوپٹے کسے ہوئے جسموں کے ساتھ معاذ اللہ جاتی ہیں. یہ کتنا بڑا سخت حرام ہے. میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. یعنی جس طرح کے لباس جو فٹنگ کے لباس ہیں, اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ کپڑے ہیں ہی نہیں, ان کو کپڑا کہا ہی نہیں گیا. اور ایک بات یہاں پہ روک کے عرض کروں گا, گھر کا ماحول ضرور انسان کو اچھا ملنا چاہیے. گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو بیٹی بھی بدلتی ہے, بیٹا بھی بدلتا ہے. بے شک.
ہے نا. اب میری طرف توجہ کرو ذرا, ادھر دیکھو, میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا, جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا, آپ میری بات پر دھیان دیں. حضور حبیب ملت کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں. جتنا میرا وقت رہ گیا اس کو ذرا میں پورا کر لوں. آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا, دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نماز الگ ہے, مرد کی نماز الگ ہے. عورت کی نماز الگ ہے, مرد کی نماز الگ ہے. عورت کا حج الگ ہے, مرد کا حج الگ ہے. عورت کے قانون الگ ہے, مرد کے قانون الگ ہے. عورت کو اللہ نے مرتبے جو دیے وہ مردوں کو مرتبے نہیں ملے. یعنی عورت کے قدم کے نیچے ماں کی جنت ہے مگر باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. یہ مرتبے اللہ نے عطا کیے اس کے رسول کے صدقے سے, حق ہے. مگر عورتیں حضور کو بھول گئیں. بہترین عورت کون ہے, اس پر بیعت چل رہی ہے. کون ہے بہترین عورت, آج بھی چل رہی ہے. میرے نبی پاک مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے, ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ بہترین عورت کون ہے, خیر النساء کون ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بہت صحابہ ہیں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے وہ بہترین عورت ہے, خیر النساء ہے. فرمایا بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی, مگر میری مراد کو, فرمایا اے صحابی تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. مولا علی کہتے ہیں ایک اور آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جو حضور پردہ کرے وہ خیر النساء ہے. فرمایا یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. میں جو کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا میری مراد کو آپ نہیں پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں اسی طرح کے سارے مضمون میرے پاس بھی تھے مگر میں نے کچھ نہیں کہا. میرا دروازہ کھلتا تھا مسجد نبی شریف کو کے اندر. کہتے ہیں میں اپنے دروازے کے اندر گیا, چپ کے اپنی بیوی کے پاس گیا سیدہ فاطمہ کے. میں نے کہا اے خاتون جنت بتاؤ خیر النساء کون ہے, بہترین عورت کون ہے. تو انہوں نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا آپ باب العلم ہیں, آپ بتائیں کون ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ سیدہ عالم ہیں, خیر النساء آپ ہے سیدہ, آپ بتائیں کون ہے. تو مسکرا کے بولی ابا سے عرض کر دینا میرے ابا سے, خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ کوئی غیر مرد کو وہ دیکھے, یعنی نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا, سرکار کا دربار لگا ہوا تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں, بولو علی بولو کیا بات ہے. کہا حضور میں عرض کروں خیر النساء بولو. کہا حضور خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. میرے نبی نے فرمایا علی میری مراد یہی بات ہے مگر یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت. یہ میری ایک نابینا صحابی کو حضور نے آتے دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا اپنی آنکھیں اپنا پردہ کر لو. کہا حضور وہ نابینا ہے. فرمایا تم تو بینا ہو, تمہارے تو آنکھیں ہیں. آج دوستوں کو گھر میں گھسال کے لے گئے, اپنی بیویوں کے ساتھ کے ناشتے کروا رہے ہیں بغیرت غیر مردوں کو. اسلام نے جب منع کیا تو وہی کیا جو اسلام نے کیا, پھر بھاگ گئی, یہ ہو گیا, ناک کٹ گئی تو پھر رونے لگے, مر گئے, سوسائڈ کر لی. پہلے خیال نہیں کیا اسلام کیا کہتا ہے. بہت اچھا پیغام, واہ زندہ باد. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک دن آئی, سیدہ امی عائشہ فرماتی جب کوئی چلے بولے مسکرائے اٹھے بیٹھے تو بالکل نبی کی طرح لگتا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. کہتے حضور کی بیٹی آئی, میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں. تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا بیٹی ایسے کر کے چادر کو بندھی ہوئی ہے اور آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی کیا لائی؟ چادر کھولے, ایک روٹی پیش کی, ابا یہ روٹی. حضور نے ایک لقمہ کھایا, فرمایا فاطمہ, اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا فاطمہ یہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے تمہارے ابا کے پیٹ. تو سیدہ نے آگے بڑھ کے عرض کی ابا آج علی لائے تھے گھر میں جو, میں نے چکی چلائی, یعنی 5 دن کی بھوکی بیٹی نے چکی بھی چلائی اور پھر روٹی بنائی اور اس کے بعد کہتے ہیں حسن حسین کو کھلا دی, علی کو, زینب کو, مگر میں نے نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ انت ام ابیہا. اتنا خیال رکھتی تھی. حضور فرماتے تھے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آتی ہیں. نبی کی بیٹی حضور کے بعد 6 مہینے تک میری آخری بات ہے میری بہنوں تک, اللہ کرے تو ان کے دل تک پہنچ جائے. سیدہ پاک سے جو محبت کرے وہ جنت میں جائے گی. میری بہن, میری بیٹی سن لے, اللہ کے رسول کی بیٹی 6 مہینے تک حیات رہی اپنے ابا کے بعد اور پھر 26 یا 27 سال کی عمر میں دنیا سے چھوڑ کے چلی گئی.
جن کا شوہر علی ہو، جن کے بچے حسن حسین ہو، جس کی بیٹی زینب ہو، اس کو جینا چاہیے تھا، مگر نہیں، انہیں زینب سے زیادہ، حسن حسین سے زیادہ، علی سے زیادہ اپنے ابا سے پیار تھا، اس وجہ سے 6 مہینے تک برداشت نہ کر پائیں۔ علی سے کہتی تھی، اے علی، آپ کے دل نے گوارا کیسے کر لیا میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپائے؟ روایتوں میں لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، میری طرف دیکھ کے بولی، آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ فاطمہ کیسے پتا؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، ابا کچھ تلاش کر رہے تھے، میں نے عرض کی، میرے پیارے ابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا، فاطمہ تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں میری بیٹی، میں نے سارے کام کر کے رکھ دیے، توجہ کرنا میری بات پر، سارے کام کر دیے میں نے اپنے کرنے کے، آپ اپنی شادی بھی دوسری کر لینا، مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں نے فاطمہ کا جب ہاتھ پکڑا انتقال کے وقت، تو ہاتھ میں ان کے ٹھیٹے تھیں، اس میں زخم تھے، کیوں؟ چونکہ وہ چکی چلایا کرتی تھیں، کیوں؟ چونکہ وہ کنویں سے پانی نکالتی تھیں۔ نبی کی بیٹی رونے لگی، اسما بنت امیس کہتی ہیں، نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کہا جیتے جی تو پردہ کیا، سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے، لوگ جب کاندھا بدلتے ہیں میت ہلتی ہے، سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ مخدومہ کائنات کہہ رہی ہیں، انتقال کے بعد جب میری بے پردگی نہ ہو جائے، یہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات ہے، اور آج کی میری بہنیں، میری بیٹیاں غور کر لیں، یہ فیشن چند دنوں کا ہے، یہ جسم کی جوانی چند دنوں کی، یہ گناہ باقی رہنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، میری کافی دیر تقریر ہو گئی، میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، بدلو۔ کب تک یوں ہی زندگی میں یوں جیتے رہو گے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کیا ہے قبر میں، آج سے 22 سال پہلے، اپنے تایا کو، رشتہ داروں کو، کتنوں کو دفن کر دیا، اور ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے خطیب مر گئے، کتنے شاعر مر گئے، کتنے مشائخ دنیا سے پردہ کر گئے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ گنہگار کو چھوڑے۔ موت جب آتی ہے تو سب کو آتی ہے، مگر جب موت اس کو آتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں، جب موت اس کو آتی ہے جس نے موت کو یاد کیا ہوتا ہے، تو اس کو آسان ہو کے آتی ہے، بے شک، واہ واہ، آسان ہو گیا۔ اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی موت سخت ہوتی ہے۔ موت کی جو تیاری نہیں کرتا، میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، وہ دن میں کم سے کم 100 بار کلمہ پڑھ لیا کریں، وقت نکال کر، ورنہ جس کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ کام جلدی ہوتا نہیں۔ میری طرف غور کرو، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، آج لوگ ڈرتے نہیں۔ عثمان ذو النورین 2 بار انہوں نے جنت کئی بار حضور سے خریدی، اور 2 بیٹیاں حضور کی، ایک کے بعد دوسری، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا، عثمان غنی، حضرت عثمان ابن عفان۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت عثمان سامنے سے آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف رکھتے ہیں، فرمایا کوئی دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ عرض کی حضور ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا سامنے دیکھو، میرا جو عثمان ہے اس کا چہرہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، یہ وہ عثمان غنی۔ یہ نکل کے جا رہے ہیں، ایک گڈھے کو دیکھا، عرف عام میں اسے گڈھا ہی کہتے ہیں، ویسے گڑا لفظ ہے، گڈھے کو دیکھا، ایک گڈھا سمجھتے ہیں نا، گڈھے کو دیکھا، گڈھے کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو گئے، منہ میں سے آپ کے جو ہے وہ رال نکلنے لگی۔ جب ہوش میں آئے، کسی نے پوچھا امیر المومنین ایک گڈھا دیکھ کے کیوں روئے؟ فرمانے لگے ایک گڈھا دیکھ کے مجھے قبر یاد آ گئی۔ ہمیں تو قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی، قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے جب چاقو مارا تو آپ نے جب دودھ پیا تو آنت کے ذریعے نکل گیا، آنت پھٹ چکی تھی، آپ نے کہا میرا وقت قریب ہے، میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ عبداللہ نہیں رکھا، اے عبداللہ سر زمین پہ رکھ، عبداللہ ابن عمر نہیں رکھا، اے بیٹے زانو پہ نہ رکھ، سر زمین پہ رکھ، سر زمین پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اپنی ناک مٹی میں رگڑی اور کہنے لگے اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے۔ اگر تو نے عمر کو نہ بخشا، موت کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، اگر اس وقت کرم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی آئے، کہنے لگے یار عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے نبی سے سنا ہے تیرا محل جنت میں ہے، سنہرے کلر کا۔ کہ علی تم گواہی دو گے؟
کہ میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی, نہج البلاغہ میں ہے, تو آپ کا یہ سر ہٹ گیا پیچھے سے, اور یہ الگ ہو گئی حصہ, پوری داڑھی سرخ ہو گئی, مگر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے حسن رونا نہیں, تیرا باپ موت کو اتنا جانتا ہے جتنا دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. پھر فرمایا اے حسن ذرا دعا کر, ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں, علی کے عمل تھوڑے ہیں. فرمایا میرے نبی نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا, عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں. دنیا میں لگ کے قبروں کو بھولنے والوں, قبر کی مٹی بڑی خطرناک ہے, ایسے کر کے سب ڈال کے آ جائیں گے, سب رشتہ داریاں ہاتھ جھاڑ دیں گی, کوئی ساتھ نہیں آئے گا, اندھیری قبر ہے, اوپر ڈالی جائے گی مٹی, اوپر سے پھر بندہ چیختا ہے, حضور فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, میرے یارو میرے دوستو تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا, میرے بیٹو ایک تھوڑی دیر تو رک جاؤ. مگر حضور فرماتے ہیں اس کی چیخ کو اگر زندہ سن لیں تو وہ اپنی زندگیوں پر روئیں گے, جنگلوں میں نکل جائیں گے. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی قبر میں جائے گا, یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی قبر میں جائیں گے, جو دل سے سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے, افسوس جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی مریں گے. جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی مریں گی, جو میری بہنیں نہیں ڈر رہی ہیں وہ بھی مریں گی. ہاں اس سے کہو اے مالک دنیا میں آئے تو تھے امتحان دینے, مگر دنیا میں لگ گئے, دنیا کے ہو کے رہ گئے, کبھی تجھے یاد نہیں کرتے. پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں, آپ سے بھی میرے دوستوں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی, کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں, میرا شوہر بیمار ہے, کچھ دے دے. اس نے کہا میں عورتوں کو شوقین ہوں, تو رات میرے پاس گزار, میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. واپس چلی گئی, واپس پھر آئی, لوٹ کے واپس آئی, کہنے لگی کچھ دے دے, میں رات کو آ جاؤں گی. میرے بچے بے ہوش ہو کے گرنے لگے, میں تجھے تیرا جو دل چاہے وہ کر لینا. رات میں آئی, کمرے میں بیٹھی, اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا تو کانپنے لگی, اور کانپ کے پسینے آئے, رونے لگی. روتی کیوں ہیں, پیسے نہیں دیے میں نے تجھے. کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ کیا مطلب, کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں آج اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ رو کے بولی میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں اے زمین و آسمان کے مالک, اے بے پناہ طاقتوں والے کریم اور رحیم, اگر مجھے فضل فرما دے, اگر میں بیمار, میرا بچے بیمار نہ ہوتے, میرا شوہر اور میرے بچے بھوکے نہ ہوتے, تو میں ممتا کی ماری کبھی جسم نہ بیچتی. ایسی پھوٹ کے روئی, اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا. اللہ اکبر, بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, اللہ بڑا کریم ہے. اس کا دل دھو دیا اس نے, جا بہن بناتا ہوں. چلی گئی, وہ تو چلی گئی, سجدے میں گر گیا, رو کے بولی مالک, رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے. ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگوایا, اور میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے, کتنی مجبوروں کی عزتیں لوٹی ہیں میں نے. میرے دوستوں توبہ کر لو. ملا روم کہتے ہیں ایک سنار تھا, سونے کا کام کرتا تھا, اس کے بچہ کوئی نہیں تھا, ایک لڑکا پال لیا اس نے. پالنے والا لڑکا 22-23 سال کا ہو گیا. یہ ایک دن اپنے گھر آیا, بی بی نے دروازہ نہیں کھولا, بتا کون سا گناہ کر کے آیا ہے. اس نے کہا کوئی گناہ نہیں. کہ جب تک تو بتائے گا نہیں دروازہ کھولوں گی نہیں. بولے آج ایک عورت کا ہاتھ پسند آ گیا تھا, اس میں چوڑی پہناتے وقت اسے ایسے میں نے ہاتھ پکڑ لیا, اچانک مجھے خوف آیا, میں نے چھوڑ دیا. کہ بس اسی وجہ سے پوچھ رہی تھی, جو لڑکا میں نے بیٹا بنا کے پالا ہے نا, اس نے آج میرا گندا طریقے سے ہاتھ پکڑا تھا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, تو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈل گیا. وہ آدمی رو کے بولا مالک میری بیٹیوں کو بچا لے, میری بیوی کو بچا لے مالک. اور میرے دوستوں دیکھو, یاد رکھو تم جو کرتے ہو اللہ کے یہاں سب لکھا جا رہا ہے. میرے دوستوں, نوجوانوں, اپنی زندگیاں جوانیاں برباد کرنے والوں نانا پلٹ کے آ جاؤ. وہ سب کو دیکھ رہا ہے, وہ رات کو رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ تہجد کے وقت میں سسکیاں لینے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ راتوں کو کلبوں میں ڈھونڈنے والے, گندی تصویریں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. زندگی یوں برباد نہ کرو. وہ رویا, رو کے سو گیا. دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ جب کھلا تو سامنے خوبصورت شخصیت کھڑی تھی. آپ کون؟ کہا پہلے آپ اپنا نام بتائیے. کہا میرا نام یہ ہے. کہا تو پھر میرا نام موسیٰ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. وہ کہنے لگا موسیٰ غلط جگہ آ گئے, یہ تو گنہگار کا گھر ہے, میں نے زندگی بھر عزتیں لوٹی ہیں. کہ کوئی نیکی کی ہے؟ پوری بات بتا کے بولا بہت رویا ہوں رات. موسیٰ بولے کتنا؟ کہ میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا. کہ تیرا تو چہرہ بھیگ گیا. اللہ فرماتا ہے انسان تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھوں کے آنسو تیرے گال تک آ جائیں, میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا. ایک بار اس کے سامنے رو,
सब जगह रोगे, कमजोर हो जाओगे, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। ऐ मेरे दोस्तों, यही मेरी तकरीर थी। क्या तकरीर थी? दर्द, दिल का दर्द था, मैंने आपके सामने बयान कर दिया। हजरत तशरीफ रखते हैं, अपनी जिंदगियों को बदलो। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। उलमा से नहीं कह रहा हूं, मेंबर से नहीं कह रहा हूं, नीचे हाथ करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सज्जादा नशीन उनके नबीरा बैठे हैं। आप बताओ, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? तो एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। आज तौबा का वक्त है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, वो नौजवान सिर्फ खड़े हो जाएं, नारे रिसालत, सिर्फ वो नौजवान खड़े हों। इस्लाम, उलमाए अहले बच्चा खड़ा ना हो, कोई हबीब मिल्लत, छोटे बच्चे, कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, बाकी सब खड़े हो जाएं। हाँ, मदरसे का कोई बच्चा ना हो। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। वाह, सुन्नत रसूल है, मौक़दा है, इसको कटाना मुंडाना हराम है। एक मुश्त होनी चाहिए पूरी दाढ़ी। आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में ये सौगात लेके उठ के ऐलान करो कि आज हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर उठा लें इंशाअल्लाह। वाह, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह, वादा करते हैं हुजूर हबीब मिल्लत